ایمان کی یوں سمجھنے کے بڑی طاقت ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید سمجھ نہیں آتا، یعنی ہم قرآن مجید کا بالعموم لوگوں کو ترجمہ نہیں معلوم، صرف جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس نیت سے یا اس ارادے سے کھڑے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یعنی صرف ایک بنیاد یہی ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور میں اس لیے کھڑا ہو کے سن رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن کا جو اثر انسانوں پہ ہوتا ہے وہ صرف اس کی عربی یا کلام اللہ کی حیثیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن کا جو مفہوم ہے، قرآن کا جو ترجمہ ہے، قرآن میں جو اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ جب انسان کے ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے اور وہ جس طرح اس کو پھر سنتا ہے، پھر اس کو کھڑے ہونے کی تھکاوٹ بھی اس طرح محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ بھی المیہ ہے۔ میں یہاں پہ ضمناً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سارے بھائی کوشش کریں کم از کم اس قرآن مجید کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ سمجھ کر ضرور پڑھیں، دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آج ماشاءاللہ جو 30واں پارہ پڑھا جا رہا تھا، یہ تو ایسا پارہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایک صورت کے اندر آپ دیکھیں قیامت کا منظر ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کے جلال کا تذکرہ ہے، قیامت والے دن جو حشر کی سختیاں اور ہولناکیاں ہیں اس کا تذکرہ ہے، انسان کی ہرس اور ہوس کا تذکرہ ہے، قیامت والے دن جس طرح قبریں اکھیڑی جائیں گی، جس طرح زلزلے آئیں گے، یہ سارا پارہ جو ہے، اور بالخصوص یہ اس سے پچھلے والا پارہ 29واں پارہ بھی، یہ دو پارے تو خاص طور پہ اسی موضوع کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا آپ احباب سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور آپ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سورۃ قاف سے شروع کریں۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 50 ہے یہ سورۃ قاف، یہ اس سے لے کر آخر تک یہ قرآن مجید کی صورتوں کا جو گروپ ہے نا، آخری گروپ، اس کے اندر عقیدے کی، آخرت کی اور انسان کے اعمال کی اصلاح کا بہت بڑا سامان پوشیدہ ہے۔ شروع سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شروع سے اگر آپ پڑھیں گے نا پہلے پارے سے، تو اس میں منافقین کا، پھر بنی اسرائیل کا، پھر تاریخ ہے، تو وہ ظاہر ہے تو اللہ کا کلام ہی، لیکن انسان کے اوپر جو ڈائریکٹ چیز اثر انداز ہوتی ہے نا، وہ سورۃ قاف سے آپ پڑھنا شروع کریں آخر تک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے اس مختصر درس میں میں صرف ایک ہی آپ احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سارے کے سارے جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، یا ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تراویح پڑھی ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایک مسلمان کے کام ہوتے ہیں، اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو وہ اس چیز پر ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی ہر کام کے آخر پہ یہی ہے، اللہ کا قرب کہہ لیں، اس کو تقویٰ کہہ لیں، اس میں جنت کا حصول کہہ لیں، اللہ کا دیدار کہہ لیں، اور جہنم سے آزادی کہہ لیں۔ قرآن نے اسی کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ ہے کامیاب شخص۔ یہ کامیابی کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کامیابی کے لیے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی فارمولے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک چیز، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں جہنم سے بچا لے گا، یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گارنٹی دی ہے، میں اس بندے کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایک ایسا کام ہے، تو لہٰذا اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، عمل اس پہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بات ہو سکتا ہے سادی سی ہو، بڑی عام سی ہو، پہلے بھی بڑی دفعہ ہم نے اس کو سنا پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو سن کے زبان زد عام ہو چکی ہیں، دیواروں پہ پڑھ کے، اشتہاروں، فلیکسوں اور کتابوں کے اندر اتنی تکرار ان کی ہوتی ہے کہ ایک وقت کے بعد پھر وہ چیزیں اپنی وہ حیثیت تھوڑی کھو دیتی ہیں، تو اسی کی تازگی آج ہم نے کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے، قیامت والے دن دو چیزوں کے اوپر ہی ساری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق،
کیا کرتے رہے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسرے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حق۔ حقوق اللہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، حقوق العباد کے اندر بھی بڑے زیادہ معاملات ہیں۔ میں جس چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق و فرائض ہیں۔ انسان جنگل میں تو نہیں رہتا، ظاہر ہے وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، وہ والدین سے پیدا ہوتا ہے، اس سے آگے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس سے آگے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک کنبہ قبیلہ اور بڑھتے بڑھتے خاندان بن جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ انسان کے ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ کیسا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، پھر ان کے ہمسائے ہوں گے ان کے ساتھ اس کا کیا طرز عمل ہے، پھر وہ بازار میں جائے گا چیزیں خریدنے بیچنے کے لیے، دکاندار اور گاہکوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ تعلق کیسا ہے، پھر وہ اگر اسکول پڑھنے جاتا ہے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے، اس میں وہ انسان کیسا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کے چچا، تایا، خالہ، ماموں، پھوپھو، یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ اس کا طرز عمل اور رویہ کیسا ہے۔ اور یہ اس طرح چلتے چلتے آپ اس کو جتنا مرضی کھول کے دیکھ لیں، انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے حقوق۔ اب بندوں کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ یا ہاتھوں سے معاملہ کریں گے، یا زبان سے کریں گے، یا آنکھوں سے کریں گے، یا کانوں سے کریں گے، یا اپنے رویوں سے کریں گے، یا اپنے ذہن میں ان کے بارے میں کچھ سوچ اچھی یا بری بنائیں گے۔ یعنی یہی وہ اعضاء ہیں۔ ان اعضاء میں سے ایک بہت بڑا حصہ تو اللہ نے ہمارے اس جو ہے چہرے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں، اسی سے ہم سنتے ہیں، یہیں سے ہم بولتے ہیں، ادھر سے ہی ہم سونگھتے ہیں، اور کچھ کام ہاتھوں سے ہم کرتے ہیں، پھر کچھ پاؤں سے، اسی طرح دیگر اعضاء کے ساتھ۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم دوسروں انسانوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے بنیادی چیز جس کا ایک انسان سے دوسرے انسان کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے وہ ہے انسان کی زبان۔ یعنی یہ ہے وہ اصل پوائنٹ جہاں سے بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ زبان کے ساتھ ہم سب سے زیادہ دوسروں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، زبان سے۔ آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، کانوں سے بھی ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، اور جسم کے اعضاء سے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعلق ہمارا کسی کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر 1 ملین سے زیادہ جو مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں نا، اسپیشیز جو ہے جنہیں خاندان کہتے ہیں حیوانات کا، ان میں سے صرف اور صرف ایک مخلوق ایسی ہے جسے انسان کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ زبان عطا فرمائی ہے۔ جانوروں کی بھی زبان ہے، کتے کی بھی زبان ہے، بکری کی بھی زبان ہے، بھیڑ کی بھی زبان ہے، بھینس کی بھی زبان ہے، ہر جاندار کی بھی زبان ہے، لیکن کوئی جاندار بول نہیں سکتا۔ انسان کی بھی زبان ہے۔ اس کائنات کی جتنی بھی مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، صرف ایک مخلوق انسان ایسی ہے کہ جو بول سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے۔ اس کی زبان صرف زبان ہی نہیں ہے، یہ اس کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس کی سوچ کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس کے قلب کے اندر اٹھنے والے خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ اس زبان کے ساتھ بڑے ہی کام کرتا ہے۔ جانور بولتے نہیں ہیں، یہ سائنس بھی اب ثابت کر چکی ہے کہ کوئی جانور آوازیں نکالتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ آوازیں ان کی ہیں، ہر جانور کی ایک ہی آواز ہے مخصوص، آپ جانتے ہیں، وہی زبان اس کی ہے بس۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا بے زبان۔ ان زبان والوں کے لیے، یعنی جن کی ظاہری زبان تو ہے نا، کہ جانور بھینس کی زبان تو ہوتی ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں بے زبان ہے، مطلب یہ بول نہیں سکتا۔ انسان بے زبان نہیں ہے، الا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ گونگا پیدا کر دے، لیکن انسان کی زبان ہے۔ اسی زبان سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اسی زبان سے یہ جھوٹ بول سکتا ہے، اسی زبان سے یہ سچ بول سکتا ہے، اسی زبان سے
حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اسی زبان سے ہم گالی دے سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم نرمی سے بات کر سکتے ہیں، اسی زبان سے غیبت کی جاتی ہے، اسی زبان سے چغلی کھائی جاتی ہے، اسی زبان سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے، اسی زبان سے کسی کی بے عزتی کر دی جاتی ہے، اسی زبان سے آپ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، اسی زبان سے آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہم اس کو استعمال نہ کرتے ہوں۔ ہم گھر جاتے ہیں تو زبان استعمال کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو زبان استعمال کرتے ہیں، ہم اس زبان سے اپنے بیوی سے معاملہ کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بولتے ہیں، اپنے والدین سے بات کرتے ہیں۔ یہ زبان ہر جگہ پہ، حتیٰ کہ جہاں پہ صرف عمل ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اپنی زبان سے ان عملوں کا اظہار کرتے ہیں، اس عمل کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ گویا زبان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں دوسروں سے تعلقات قائم کرنے کا بنیادی اور سب سے بڑا عضو ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورۃ قاف کے اندر، وہی سورج جس کے بارے میں نے کہا وہاں سے آپ نے ترجمہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آیت 16، 17 اور 18 میں فرمایا کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ فرمایا دو فرشتے دائیں بائیں ہمارے متعین ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی بولنے والا، اب انسان جانور نہیں، اچھا اسی وجہ سے جانوروں کا حساب بھی کوئی نہیں ہے، انسان کا حساب بھی اسی وجہ سے ہے کہ انسان کو اللہ نے زبان کے ساتھ ساتھ شعور دیا ہے، جس شعور کی بدولت وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ ان جانوروں میں وہ شعور نہیں ہے جس سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب بھی کوئی بولتا ہے لدیہ رقیب عتید، تو فوراً ایک حاضر باش نگہبان اسے نقل کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں نا، یہ لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو قرآن مجید پڑھا ہے فرشتوں نے وہ سارے کا سارا لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح سے لے کر اب تک آپ نے جو کچھ بھی بولا ہے، کسی کے ساتھ بھی گھر میں، باہر، رشتہ داروں سے، دوستوں سے جو بھی کلام کیا ہے، یہ سارے کا سارا لکھا جا چکا ہے، اس کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت دوسرے موقع پہ کس طرح فرمائی، وہ بھی صورت آج پڑھی گئی ہے، انفطار سورہ نمبر 82 ہے، آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا کہ جس میں مشہور و معروف آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تمہارے اوپر معزز کاتبین مقرر ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کی انہیں خبر ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ اب قیامت والے دن کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 10 سے آیت نمبر 21 میں، کہ کفار کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے جو مکر اور چالیں ہیں ہم وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، کہ تم دیکھو گے روز محشر کہ لوگ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اب وہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے، وہ نوٹس جو بن رہے ہیں، وہ فلم اور مووی جو تیار کی جا رہی ہے، وہ فرشتے جو کتابت کر رہے ہیں، فرمایا ہم ان کو اس کتاب کی طرف بلائیں گے، آؤ اپنی کتاب کی طرف۔ اس کو ہم نام اعمال بھی کہتے ہیں، اس کو دفتر بھی کہتے ہیں۔ آج کی جو صورت پڑھی گئی پھر اس میں تذکرہ آگے، اسے علیین کہتے ہیں۔ علیین وہ دفتر ہے، وہ کتاب ہے، وہ صحیفہ ہے، وہ بک ہے جس میں نیک لوگوں کے نام اعمال رکھے گئے اور لکھے جاتے ہیں۔ سجین وہ مقام ہے جہاں پہ وہ برے لوگوں کے اعمال لکھے گئے ہیں۔ تو فرمایا ان کی طرف بلائیں گے۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 27 اور 28 ہے سورہ جاسیہ کی، کہ اِنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ہم جو تم عمل کرتے تھے سارا کچھ لکھ رہے تھے، نقل کر رہے تھے، کاپی کر رہے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن نے اس کو اور بھی کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے، ہمارا سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں نا کبھی اس طرف گئی۔ صحیح بات ہے، اب تو رواج کم ہو گیا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا۔ یہ شادی بیاہ کے اوپر نا مووی بنتی تھی، ہاں جی، تو آپ نے دیکھا ہے نا، اکثر نے
نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ فلم بنائی جاتی ہے، جب فلم بنانے والا آتا ہے، جب کیمرہ ہماری طرف کرتا ہے، ہم اپنی ساری حرکات کو تبدیل کر لیتے ہیں. ہمارا کھانے کا لقمہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم کھانے کی سپیڈ میں جو ہے نا اعتدال اختیار کر لیتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگ جاتے ہیں، اپنا جو ہے نا معاملہ اور رویہ اور اپنا چہرہ اور مزاج، اگر غصہ بھی چڑھا ہوا ہے تو ہم فوراً اپنے چہرے پہ اسمائلنگ جو ہے نا وہ لے کے آنے کی کوشش. کیوں؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اب ہمارا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارا وہ معاملہ محفوظ کیا جا رہا ہے، یہ فلم بن رہی ہے، اور یہ فلم بعد میں ہمارے گھر والے بیٹھ کے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی تم اتنا زیادہ پلیٹیں بھر کے آگے تم نے رکھی ہوئی تھی، اتنا زیادہ کھانا کھاتے تھے اور اتنے بڑے لقمے لگاتے تھے، اس طرح چپر چپر کر کے تم کھا رہے تھے، اور اپنے جو ہے نا کپڑوں کی حالت دیکھو، تمہیں فکر. یعنی ہم اس ایک تھوڑے سے لمحے کو جو ہمیں یقین ہے کہ لکھا جا رہا ہے یا محفوظ کیا جا رہا ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے فوراً اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو وہ مقام کہ جب انسان کی ساری زندگی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اسی لیے قرآن نے کہا ہے سورۃ کہف میں، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھی جائے گی، نامہ اعمال رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ مجرموں کو دیکھو گے، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. جب کتاب رکھی جائے گی نا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، یا سورۃ بنی اسرائیل میں آیت 16 اور 17 میں، سورہ نمبر 17 ہے 15ویں پارے میں، تو وہاں پہ تو فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے تو ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا ہوگا، گلے میں لٹکا ہوگا، اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، جو کر رہے تھے لکھا گیا تھا دیکھ لو. تو سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے مجرم لوگ، اور کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز محفوظ ہے. الا احصاہا، مگر اس نے اس کو نقل کر دیا، گھیرے میں لے لیا. تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے پلٹ کے دیکھیں یہاں پیچھے کہ ہم نے جتنے کام کیے ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے دنیا میں پردے ڈالے ہیں، وہ ستار ہے، ستار العیوب ہے، تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ مجھے پتہ ہے میں کیا کرتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں، ہم تنہائیوں میں کیسے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیسے ہوتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، قرآن کہتا ہے نا سورہ قیامہ کے اندر، انسان کو معلوم ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اگرچہ وہ جتنے مرضی عذر بہانے کرتا رہے، اس کو پتہ ہے. یہ تو کبھی ریویو کریں تو پھر پتہ چلے نا. تفکر تو ختم ہو گیا اب ہمارے میں سے. تفکر کا مطلب ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر غور و فکر کرنا اپنی زندگی کے بارے میں، اسے تفکر کہتے ہیں. ایک ہے فکر، ایک ہے تفکر. تفکر کا مطلب ہے جس میں تھوڑی کوشش کر کے فکر کی جائے، تھوڑی محنت کر کے سوچا جائے، تھوڑی توجہ کر کے ذہن پہ زور دے کر دیکھا جائے کہ آج میں نے کیا کیا ہے، 1 سال پہلے میں نے کیا کیا تھا، فلاں وقت میں مجھ سے کیا ہوا تھا. اپنا احتساب کرنا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب اپنے حساب ہونے سے پہلے کرنا. جو قیامت والے دن حساب ہونا ہے اس سے پہلے دنیا میں اپنا احتساب کرنا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہے، اسی لیے دنیا میں تو اللہ نے دروازے کھولنے ہیں توبہ کے، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ. آج آخری رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. تو میرے بھائیوں ہمیں معلوم ہے. اچھا، اس کا ایک طریقہ بھی اللہ نے پھر بتا دیا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بڑی مشہور و معروف، 2699، کتاب نمبر 45 ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ، کہ فرمایا کہ من ستر مسلمن فی الدنیا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے تمہارے عیبوں کو چھپائے، تمہاری غلطیوں پہ پردے ڈالے، تو یاد رکھو جو بندہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ، گناہوں پہ، غلطیوں پہ پردے ڈالے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. لیکن ہم یہاں بھی کمزور ہیں، ہم یہاں بھی کمزور ہیں. یعنی یہاں سے مراد اس پوائنٹ پہ بھی ہم کمزور ہیں. ہمیں کسی کا راز پتہ چلے صحیح، ہم تو فاش کرتے ہیں، ہم تو دھمکیاں دیتے ہیں،
ہم تو بلیک میل کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے موبائلوں پہ جو ہے نا وہ خفیہ کال ریکارڈر لگائے ہوئے ہیں. ہم تو لوگوں کی جو باتیں چھپ چھپ کے سن کے ریکارڈ کر کے اس میں ہم جو ہے نا انہیں ایک طرح سے نیچا دکھانے کی یا اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اوکانا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات, نجات کس میں ہے؟ 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے, کتاب الزہد ہے, کتاب نمبر 34 ہے, 2406 2407. من نجات, اے اللہ کے رسول علیہ السلام نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امسک علیک ھذا, فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو. زبان کی طرف اشارہ کر کے, زبان پکڑ کے, امسک علیک ھذا, اس پہ کنٹرول رکھو. وابکی علی خطیئتک, اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو, اپنی خطاؤں پہ رویا کرو, اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا کرو. یہ نجات کا رستہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو. نجات کے یہ 3 طریقے بتائیں. اب ان تینوں کو آپ غور سے دیکھ لیں. ہم تو بات کرتے ہوئے بھی سوچتے نہیں ہیں, بولے جا رہے ہیں, فضول بولے جا رہے ہیں. نہ کوئی ہم سے کو پوچھتا ہے, نہ کوئی سوال کرتا ہے. سوال کسی سے کر رہا ہے, جواب میں آگے بڑھ کے دے رہا ہوں. یعنی زبان کا اتنا ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ایک حدیث میں فرمایا کہ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ, کہ تم ایسی گفتگو نہ کیا کرو کہ جس میں بعد میں تمہیں خود معذرت کرنی پڑ جائے. ہم غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں. ہم جو ہے نا بعض اوقات جذبات میں آ کے پتہ نہیں زبان سے کیا کچھ نکال دیتے ہیں, اور بعد میں پھر خود شرمندگی اور افسوس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مثال بھی پنجابی کی بنی ہوئی ہے کہ وہ الفاظ کہتے ہیں, یہ زبان سے لفظ کہتے ہیں کہ تم ہمیں زبان سے نکالو, ہم تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے. یعنی تم زبان سے بولو اور ہم تمہیں ادھر سے نکال دیں گے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ رہتی تو یہ بڑے سخت 32 دانتوں کے درمیان ہے تو نرم, لیکن لڑائیاں یہ ڈلوا کے خود اندر چلی جاتی ہے. تکلیف انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے. یہ زبان گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہے. یہ بڑی زیادہ لڑائیاں اسی زبان کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. کسی نے ایک بات کی, دوسرے نے آگے سے 2 سنا دی, ادھر سے 4 سنائی گئی, بات لڑائی ہوگی, جھگڑا اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی. گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے اور نوبت طلاقوں تک اسی زبان کی وجہ سے تو پہنچتی ہے کہ شوہر بات کرتا ہے, بیوی برداشت نہیں کرتی, بیوی بات کرتی ہے, شوہر برداشت نہیں کرتا. مطلب زبان سے ہی کام شروع ہوتا ہے نا. ڈائریکٹ کو اٹھ کے تھپڑ تو نہیں مار دیتا. وہ جہاں پہ تھپڑ کسی کو مارتا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو زبان ہی نظر آئے گی. زبان ہے, ہر جھگڑے کے پیچھے زبان, ہر اچھائی کے پیچھے زبان, ہر بہتری کے پیچھے زبان, ہر برائی کے پیچھے زبان. یعنی زبان کا کچھ نہ کچھ اس میں تعلق ضرور ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے 6474, کتاب نمبر 81, کتاب الرقاق, فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, مجھے کنفرم کر دے کہ ان 2 چیزوں کا میں خاص خیال رکھوں گا, ان کا مس یوز نہیں کروں گا, غلط استعمال نہیں کروں گا, ان کا درست استعمال کروں گا. فرمایا اضمن لہ الجنہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے آدمی. کون سی 2 چیزیں؟ ما بین لحییہ, جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے. پہلی چیز نیچے والا جبڑا, اوپر والا جبڑا, ان 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے, یعنی زبان, اس کی گارنٹی دے دے کو بندہ کہ لیں جی میں آج کے بعد غلط نہیں بولوں گا, فضول نہیں بولوں گا, ایسے ہی فضول بک بک نہیں کروں گا, اچھا بولوں گا, ضرور بات کروں گا, کوئی سمجھداری کی بات, کوئی موقع محل کی بات, کوئی پوچھے گا تو جواب دے دوں گا. بالکل خاموش, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بندہ جو ہے نا وہ خاموش ہی بیٹھا رہے سارا دن, کوئی بندہ بلاتا بھی رہے تو آگے سے بول ہی نہ, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. مطلب فضول بولنا, اس سے بچوں گا. اور دوسری وما بین رجلیہ, جو چیز اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے, اس کی شرمگاہ, آبرو عزت, مرد ہو یا عورت. فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دے, اپنی زبان کی مجھے گارنٹی دے دے, اضمن لہ الجنہ, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. یہ میں نے شروع میں بات کہی تھی, ہم جنت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں.
جنت کے لیے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ مومن اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو جہنم سے ڈرتا ہوا، جنت کے طمع کرتا ہوا پکارتا ہے. تو جنت تو یہ دو چیزوں کی گارنٹی میں ہے. ایک حدیث میں تو فرمایا میرے قریب وہ لوگ ہوں گے قیامت والے دن جن کا اخلاق اچھا ہوگا، اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زبان دراز اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، عرض یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں بار بار ایک ہی بات کو مختلف اینگل سے، کہ ہمیں اپنی زبان کا ذرا تھوڑا سا اس کو خیال کرنا چاہیے. فضول بولتے رہنا، بار بار ایسے بات کو جو ہے نا وہ بتنگڑ بناتے رہنا، اور پھر ہمیں باتیں کچھ پتہ چلتی ہیں، ہم اس میں سے اپنی مرچ مسالے لگا کے پھر آگے باتیں چلاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی زبان سے ہم بیٹھ کے غیبتیں اور چغلیاں، اور وہ پھر ہم نے سنا نہیں ہے کہ قیامت والے دن وہ آئے گا جو ہے نا بڑے روزے نمازیں لے کر، اور وہ نیکیاں ساری تو لوگ لے جائیں گے اس کی. اچھا، ان کے پیچھے بھی آپ جا کے دیکھیں، وہ نیکیاں جو لوگ لے کے جا رہے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے لے کے جا رہے ہیں، کہ نماز خود پڑھ رہے، ساتھ ہی نماز کے بعد دائرہ بنا کے مسجد میں جمعے کے بعد نماز کے بعد بیٹھ گیا اور وہاں پہ غیبت اور چغلی شروع کر دی ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میں غیبت نہیں کر رہا، بلکہ میں نے ابھی جو نماز پڑھی ہے یہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جس کی میں یہاں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہوں. تو زبان زبان زبان، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. آخری دو حدیثیں سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، 2616 نمبر حدیث. تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے آگ سے بچا لے، آگ سے دور کر دے. صحابہ کے نا سوال بھی اسی طرح کے ہوتے تھے. آپ پڑھ کے دیکھیں حدیث میں بڑے لوگ آتے تھے آپ سے سوال کرنے، ان میں سے سوالوں کا ایک بہت بڑا حصہ نا ان کا آخرت سے متعلق ہوتا تھا. ہمارا بہت بڑا حصہ دنیا سے متعلق ہوتا ہے. یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا، ہم بھی اسی میں شامل ہیں، پوچھتے ہیں تو ہم پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتائیں کہ رزق میں برکت آ جائے، کوئی اس طرح کا کام بتائیں کوئی دولت آ جائے، کوئی کام چل جائے. یعنی ساری دنیا کی طرف زیادہ نا توجہ ہے ہماری. وہ بھی اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں، آج جو صورت پڑھی گئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور لوگوں تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے کثرت نے، بس تم چاہتے ہو کثرت ہوتی جائے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. مر گئے تم، دنیا سے چلے گئے، لیکن ہرس ختم نہ ہوئی، یہ کثرت کی طلب ختم نہ ہوئی. بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. تو فرمایا کہ مجھے وہ عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، اور بے شک یہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. تو بڑی لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ جا کے موبائل وغیرہ پہ پڑھ لیں سے تفصیل اس کی، 2616 سنن ترمذی میں. فرمایا تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا معاذ، نماز 5 وقت کی پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بیت اللہ کا حج کرنا، 5 ارکان اسلام بتائے. اس کے بعد مزید خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا معاذ، میں تمہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہاری رہنمائی بھلائی کے دروازوں پہ نہ کروں، بھلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں جہاں سے بھلائیاں پھوٹتی ہیں، جہاں سے بھلائیاں آتی ہیں. وہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ کریے، بھلائی کے دروازے کون کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ بھلائی کا دروازہ ہے. فرض نہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے. روزے رکھا کرو زیادہ سے زیادہ. اور پھر فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، کہ جو صدقہ ہے وہ اس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ جو ہے، پانی جو ہے آگ کو ختم کر دیتا ہے. دوسری صدقے کی تلقین فرمائی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا بھلائی کے دروازے 3 جو بتائے، تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیام اللیل، رات کا قیام جو ہے، تہجد کی نماز جو ہے، یہاں سے بھلائیاں پھوٹتی ہیں. پھر آپ نے سورہ سجدہ کی 2 آیتیں بھی تلاوت فرمائیں، 16 اور 17 نمبر آیت سورہ نمبر 32 کی. تو بہرحال یہ بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا معاذ، میں تمہیں اس معاملے کی جو چوٹی ہے اس کے بارے میں نہ بتا دوں، اس کی کوہان کے بارے میں نہ بتا دوں، اس کے ستون کے بارے میں نہ بتا دوں؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا اس کی چوٹی جہاد ہے، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اس کی جو کوہان ہے وہ نماز، جہاد اور اسلام ہے.
اس کے بعد پھر آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ساری لمبی حدیث بیان کرنے کے بعد، کہ فرمایا معاذ میں تمہیں ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں، ایک بات یعنی ساری باتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، صدقہ، خیرات، تہجد، اور پھر جو ہے اس کے بعد اسلام، جہاد، نماز، ساری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ راس الامر نہ بتا دوں، اس سارے معاملے کی جڑ، سارے معاملے کی بنیاد؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بتا دیں، جیسے کوئی استاد لمبا لیکچر دے اور آخر پہ خلاصے میں چند باتیں بیان کر دے تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیں. تو فرمایا جی یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا حدیث میں لفظ ہے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے معاذ کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا. حضرت معاذ نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، یعنی پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور آخر پہ آ کے زبان پہ بات ختم کی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ کیا ہم جو بولتے ہیں اس سے بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا، یعنی اس سے بھی ہماری پکڑ ہوگی. ہم بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چال چلن محلے گلی محلے میں باتیں تو ہوتی ہی ہیں، کیا ہماری باتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے. یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے. فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، کہ قیامت والے دن لوگ اپنے نتنوں اور چہروں کے بل جو جہنم کے اندر گرائے جائیں گے إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے گرائے جائیں گے. تو دیکھیں ہم اس کو عام سمجھتے ہیں نا، مطلب یہ عام سا مسئلہ ہے، ہم بولتے ہوئے کوئی سوچتے نہیں ہیں، بات کرتے ہوئے کوئی دھیان نہیں کرتے، بولتے جاتے ہیں. لیکن قیامت والے دن جہنم کے اندر لوگوں کو جو گرایا جائے گا ان کے نتنوں کے بل او علی مناخرہم، اور ان کے چہروں کے بل یا نتنوں کے بل، وہ حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کے کاٹے ہوئے کی وجہ سے گرائے جائیں گے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. ہمیں چاہیے اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے نرمی سے لوگوں سے بات کریں، اپنی زبان سے لوگوں کو حوصلہ دیں، لوگوں کی تعریف کریں، لوگوں کی تذلیل نہ کریں، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، لوگوں کی غیبت چغلی نہ کریں. غیبت کی بجائے ہم اس کی تعریف بھی کر لیں کبھی غیر موجودگی میں، یار بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، میں اس کی، بھائی کسی انسان میں لاکھ برائیاں سے ہی کوئی اچھائی بھی تو ہوگی نا، وہ تو دیکھیں نا ہم. یا گندی مکھی کی طرح ہم نے بس برائیوں پہ اور جو ہے نا غلاظت میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ فرمایا اذا اصبح ابن آدم، ہر روز جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے نا، تو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء جو ہیں نا، ہاتھ پاؤں دیگر، فرمایا سارے کے سارے اعضاء جو ہیں تکفر اللسان، یہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، زبان کے ترلے کرتے ہیں، زبان کی منتیں کرتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے. یعنی تیری وجہ سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، باتیں تو نے کرنی ہے، بے عزتی مطلب انسان کی ہونی ہے، بولنا تو نے ہے، مار جسم کو پڑنی ہے، بات تو نے کرنی ہے. انسان کا نقصان دوسرے اعضاء کا ہوتا ہے تو سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو جو ہے خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ زبان کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا انشاءاللہ کرتے ہیں. دعا کے حوالے سے میں آپ احباب سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اجتماعی طور پہ دعائیں ہوتی ہیں، ہم دعائیں کرتے بھی ہیں،